ناظرین، 13ویں صدی عیسوی کا ایک چھوٹا سا ترکش قبیلہ جس کے پاس اپنے رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، کیسے 4 براعظموں پر اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی میں دکھائی جانے والی تاریخ کتنی سچ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سید حیدر فیکٹ اینڈ فکشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہاں ہم دوسرے سوال پر پہلے بات کریں گے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی میں دکھائی جانے والی تاریخ کس قدر سچ ہے۔ تو اگر ہم نیٹ پر سرچ کرتے ہیں یا مختلف کتب سے ریسرچ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل الغازی کے متعلق تاریخ میں بالکل بھی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لکھا گیا، اور ارطغرل الغازی کا نام اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ صرف سلطنت عثمانیہ میں جاری ہونے والے سکے پر نقش اس کے والد کے نام سے ہے، جس میں لکھا تھا عثمان بن ارطغرل الغازی۔ لہٰذا یہ جو ڈیٹیل کے ساتھ ارطغرل الغازی کا سفر نامہ ہے، یہ اس کی زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ ہے، یہ زیادہ تر ایک افسانے پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جھوٹا افسانہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بظاہر ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جس کے پاس رہنے کو اپنی جگہ نہیں تھی، آہستہ آہستہ اپنی محنت، جدوجہد اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس قابل ہوا تھا کہ دنیا کے 4 براعظموں تک اس کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ لہٰذا اس عظیم سفر کو اور اس عظیم مہارت اور سنگ میل کو عبور کرنے کے لیے کیسے کیسے مراحل سے ارطغرل الغازی کو گزرنا پڑا ہوگا، ایک شاہکار افسانہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال پر کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا قبیلہ جس کے پاس اپنے رہنے کو جگہ نہیں تھی اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کے 4 براعظموں تک اس کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا تو ارطغرل الغازی کے بلند کردار اور اصولوں کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ بلا شبہ ارطغرل الغازی ایک بلند حوصلہ، بہادر جنگجو اور با اصول انسان تھا جس کی تلوار اور کردار دونوں بے مثال تھے۔ اس نے بے مثال کہ وہ دشمنوں کو بھی اپنا مداح بنا لیتا تھا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ کو کہیں سے بھی معلوم نہ ہو سکی ہو، کہ ارطغرل الغازی کی بہادری اور بلند اصولوں کے ساتھ ساتھ اس کو سلطنت کی طرف لے جانے میں سب سے اہم کردار سفید داڑھی والے بزرگوں کی تنظیم کا تھا۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی تنظیم ایک خفیہ تنظیم کے طور پر کام کرتی تھی، جس کے پاس دنیا بھر کے راز ہوتے تھے، جو راز وہ ارطغرل الغازی کو مہیا کرتے تھے اور اس کی جنگی مہمات میں بھرپور مدد کرتے تھے، اور جاسوسی اور خفیہ معلومات اس کو پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے ارطغرل الغازی مہمات میں فتح حاصل کر سکتا تھا۔ وائٹ داڑھی والوں کی تنظیم کو ایکسیکلز بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تنظیم ایک شخص دیدے کرکوت کے نام پر بنائی گئی تھی، جس کی عزت آج بھی ترکی میں کی جاتی ہے۔ دیدے کرکوت ایک عظیم ذہین اور با کردار انسان تھا جس کی اس وقت اپنے ایریے میں بہت زیادہ عزت تھی۔ اس کو سفید داڑھی والا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مشہور اوٹمن ہسٹورین رشید الدین کہتے ہیں کہ دیدے کرکوت 295 سال تک زندہ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اوغوز سرداروں نے دیدے کرکوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دیدے کرکوت اس طرح صحابی ہونے کا شرف حاصل کر سکے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ سنی کہ تم ترکش ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کرو گی، وہ ایک عظیم لشکر ہوگا جس کی قائد بھی ایک عظیم انسان ہوگا۔
दे कुरकूत ने वो हदीस आकर औगूस सरदारों को भी सुनाई। हाँ, औगूस सरदारों ने देदे करकूत के साथ उस वक़्त के ज़हीन बाकिरदार बुज़ुर्गों को शामिल किया और एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसको ऑक्सेकल्स कहा जाता था या सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम कहा जाता था। तमाम कबाइल में सबसे ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन बुज़ुर्गों को इस तंजीम में भेजा जाता था। तंजीम का एक नाम बोरे बदून भी बताया जाता है। उस सरदारों ने इन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो किसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई गई ये हदीस सच साबित कर दें ताकि तुर्की कुस्तंतीनिया को फ़तह हासिल कर सकें, जिसके लिए इस तंजीम ने अपनी खुफिया सरगर्मियाँ शुरू की, जिसके लिए इन्होंने कोड वर्ड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कुस्तंतीनिया में मौजूद एक बड़े से ग्लोब को इन्होंने रेड एप्पल का कोड दिया और ये कोड वर्ड में एक दूसरे की शनाख्त जाने के लिए यही कोड इस्तेमाल करते थे। जैसे ये कहते थे कि ऐ मुसाफिर आपकी मंजिल कहाँ है, तो दूसरा कहता था सुर्ख सेब। लिहाजा अर्तगुल गाजी और उस्मान गाजी की इस अजीम सल्तनत के पीछे उनकी बहादरी, असूल, बुलंद किरदार के साथ साथ इस तंजीम का सबसे बड़ा हाथ था जो उनको ऐसी हसास और अहम मालूमात देती थी। मसलन कोई लश्कर कहाँ से आ रहा है, क्या उसके पास जंगी साजो सामान है और कितनी तादाद है, जिससे वो लोग इन पर फतह हासिल कर सकते थे। लिहाजा इस जद्दोजहद के बाद वो दिन आया कि सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई और तुर्कियों ने कुस्तंतीनिया को फतह कर लिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।